میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی اور ان کا انکار صرف نافرمان ہی کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کو سمجھنے اور اس سے ملنے والے عملی اسباق سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابن سوریہ ایک غیر مسلم تھا، بنی اسرائیل میں سے تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک دن ابن سوریہ محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جرأت و جسارت کرنے لگا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کوئی ایسی چیز نہیں لائے جسے ہم پہچانتے ہوں۔ اللہ پاک نے آپ پر کوئی واضح نشانی نہیں اتاری۔ اس بدبخت کے جواب میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی اور ان کا انکار صرف نافرمان ہی کرتے ہیں۔ ایک روایت یوں بھی ہے کہ حضرت معاذ بن جبل نے ایک دن یہودیوں کو ملامت کرتے ہوئے اتنی شرم دلاتے ہوئے فرمایا کہ اے یہودیوں، تم وہ ہو جو ہمیں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتایا کرتے تھے، تم نے ہی وہ ان نشانیاں ان کی بتائی تھی جن کو دیکھ کر ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ تم کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اس پر یہودی بولے، تورات میں جو نشانیاں تھیں، جس نبی کی نشانی تھی وہ یہ نبی نہیں، یہ کوئی واضح نشانی لے کر نہیں آئے۔ اس پر اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی تو فرمایا کہ بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی اور ان کا انکار صرف نافرمان ہی کرتے ہیں۔ مفہوم اور معنی یہ ہے کہ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر بہت ساری واضح نشانیاں نازل فرمائی، ایسی واضح نشانیاں کہ ان کی انکار کی کوئی جرأت نہیں کر سکتا۔ ہاں، یہ صرف فاسق طبیعت والے جو محض دشمنی کی وجہ سے انکار کرتے ہیں، عداوت کی وجہ سے انکار کرتے ہیں۔ آیت کریمہ پر گفتگو کرنے سے پہلے ایمان افروز اور محبت بھری بات کو سمجھیے۔ ہم نے آیت کریمہ کا شان نزول سنا، ابن سوریہ اور دیگر یہودی کہہ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی واضح نشانی نہیں اتاری گئی۔ اب اللہ پاک نے جواب ان کے اعتراض کا دیا، مگر کمال دیکھیے کہ کلام کا رخ ان کی طرف نہیں کیا، یہودیوں کی طرف نہیں کیا، بلکہ اللہ پاک نے اپنے محبوب سے فرمایا۔ اللہ پاک کے کلام کا رخ کدھر ہے؟ اپنے محبوب کی طرف ہے۔ یعنی اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ اے ابن سوریہ، اے یہودیوں، یوں کہہ کے جواب نہیں دیا، بلکہ فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر بہت ساری واضح نشانیاں اتاری ہیں۔ اب سوچنے اور سمجھنے کی بات، واضح نشانیاں اللہ پاک نے اتاری، محبوب پر اتاری۔ محبوب تو جانتے تھے کہ میرے ہاتھ بھی معجزہ ہیں، میری آنکھیں بھی معجزہ ہیں، میرا دیکھنا بھی معجزہ ہے، میری زبان بھی معجزہ ہے، میرے پاکیزہ قدم بھی معجزہ ہے۔ اللہ پاک نے سارا دفعہ مجھے معجزہ بنا کے بھیجا ہے۔ یہ تو حضور کو تو پتہ تھا، حضور جانتے تھے کہ میرے مبارک پاؤں کے چمکدار ناخنوں تک سراپا ہی معجزہ اللہ پاک نے بنایا۔ آپ جانتے تھے کہ قرآن کریم پورے کا پورا معجزہ ہے۔ قرآن کریم کی ہر آیت پوری دنیا سے کفر کے لیے واضح ترین دلیل ہے۔ آپ جانتے تھے، پھر اللہ پاک نے بتایا کیوں؟ یہ کیوں فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف واضح نشانیاں، روشن آیتیں نازل فرمائی۔ انکار کوئی اور کر رہا ہے، بتایا کسی اور کو جا رہا ہے۔ انکار کون کر رہے ہیں؟ یہودی کر رہے ہیں، ابن سوریہ کر رہا ہے، جواب اللہ پاک کسی اور کو دے رہا ہے۔ اب محمد
معاملہ کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ اللہ اکبر، بڑی محبت بڑی بات ہے۔ جب غیر مسلم اس طرح کی باتیں کرتے تھے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دل غمگین ہوتا تھا، دکھی ہوتا تھا، رنجیدہ ہو جاتے تھے، اداس ہو جاتے تھے، قلب کریم دکھی ہو جاتا تھا۔ لہٰذا اللہ پاک نے ابن سوریہ کو جواب دینے کے بجائے اپنے محبوب کو یہ ارشاد فرمایا۔ گویا یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر بدبخت تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کو منہ لگایا جائے، کہ ان سے کلام کیا جائے، ان سے بات کی جائے۔ اپنی بدباطنی کا یہ اظہار کر رہے ہیں، یہ بدبخت ہیں، یہ بکواس کر رہے ہیں۔ آپ اپنے دل کو رنجیدہ نہ کیجیے، اللہ اپنے محبوب کو تسلی دے۔ آپ اس پر رنجیدہ نہ ہو جائیے، اپنے رب کریم کی بے پناہ عنایات کی طرف آپ نگاہ رکھیے۔ مولانا حسن رضا خان نے کیسی پیاری بات کہی ہے کہ عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی، ہمیں کیا خدا کو ہے الفت کسی کی، کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی، خدا کو ہے جتنی محبت کسی کی۔ اب یہاں دو باتیں ہیں، اول تو یہ کہ پہلے انبیاء کرام پر بھی اعتراضات ہوتے تھے تو انبیاء کرام خود جواب دیا کرتے تھے۔ یہاں شان یہ ہے کہ غیر مسلم اعتراض کر رہے ہیں، اللہ پاک خود جواب دے رہے ہیں اپنے محبوب کی طرف سے، اور ساتھ ہی جواب بھی دیا، اور اس پیارے انداز سے جواب دیا کہ روئے کلام اپنے محبوب کی طرف ہے۔ ان کے قلب پاک کو تسلیاں ارشاد ہو رہی ہیں کہ میرے محبوب کا دل رنجیدہ ہے ان کافروں کی باتوں کی وجہ سے، تو اللہ پاک اپنے محبوب کو تسلی دے۔ یہ وہ شان مصطفیٰ ہے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک سے خون بہہ رہا تھا۔ اتنے میں جبرائیل امین حاضر ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ماجرا ہے؟ فرمایا ان اہل مکہ نے ظلم ڈھایا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ سامنے درخت دیکھ رہے ہیں، آپ اس کو اپنے پاس بلائیں، اس کو اشارہ کریں۔ پیارے محبوب نے درخت کو بلایا، درخت فوراً حاضر ہو گیا۔ اب عرض کی اب اس کو واپس جانے کا فرمایا، پھر حضور نے اسے واپس جانے کا حکم دیا، درخت واپس اپنی جگہ پہ چلا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے جبرائیل اتنا کافی ہے، یعنی حضور کے دل کو تسلی ہو۔ یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہ رہے ہیں، اس میں اشارہ ہے کہ آپ کی نیکی کی دعوت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ آپ کے سمجھانے میں کوئی کمی نہیں ہے، آپ نے ان تک اپنا پیغام پہنچا دیا، اس پیغام میں کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ کی دعوت میں، نیکی کی دعوت میں کمی نہیں ہے، قصور ان غیر مسلموں کا ہے، ان دل کے اندھوں کا قصور ہے کہ یہ آپ کی بات نہیں مان رہے۔ بالکل یہی انداز ہے اس آیت کریمہ میں، اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیت نازل کی اور ان کا انکار صرف نافرمان ہی کرتے ہیں۔ قرآن کی آیتوں کا انکار، ان نشانیوں کا انکار صرف نافرمان کرتے ہیں۔ آپ اپنے دل کو پریشان نہ کریں، میلا مت فرمائیے، آپ کو تو اللہ نے معجزہ بنا کے بھیجا ہے۔ بدبختی تو ان بدبختوں کے کالے دل کی ہے کہ ان کے دل میں آپ کی بات نہیں بیٹھ رہی ہے۔ بدبختوں کا یہ جو ایسی باتیں کر رہے ہیں، ایسا اظہار کر رہے ہیں، الحمدللہ اللہ پاک کو اپنے محبوب سے بہت محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ کسی کو کسی سے اتنی محبت نہیں ہوگی جتنی اللہ کو اپنے محبوب سے محبت کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے، رب محفلیں سجائیاں سرکار واسطے،
دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان، اور اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ اللہ پاک ہمیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک نے فرمایا اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی اور ان کا انکار صرف نافرمان ہی کرتے ہیں۔ اب اس آیت کریمہ میں دو باتیں، اللہ پاک نے اپنے محبوب پر جو نازل فرمایا وہ کیا ہے؟ وہ نشانیاں ہیں، بالکل واضح کلیئر کٹ نشانیاں۔ دوسری بات ہے ان نشانیوں کا انکار کون کرتے ہیں؟ صرف فاسق کرتے ہیں۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا، مدینے میں رہتے تھے، وہیں وفات پائی۔ آپ اپنے اسلام قبول کرنے کا واقعہ کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ غزوہ بدر میں جو غیر مسلم قید ہو گئے تھے، میں بھی ان قیدیوں میں تھا، میں بھی قید ہو گیا۔ تو میں جب مدینہ منورہ پہنچا تو مغرب کا وقت تھا، حضور سے بات چیت کرنے کے لیے نے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونا تھا، تو مغرب کا وقت تھا، حضور جماعت کروا رہے تھے، مغرب کی جماعت کرا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جماعت کرا رہے تھے تو آپ کی تلاوت کی آواز مسجد سے باہر آ رہی تھی۔ آپ نے سورہ طور کی تلاوت فرمائی، میرے کانوں میں حضور کی آواز پڑی، میں رک گیا۔ اب زبان محبوب خدا کی تھی اور کلام رب رحمان کا تھا، بس پھر کیا تھا، اتنی پیاری آواز۔ اب آقا کی آواز میں قرآن کی تلاوت تو کیسی آواز ہوگی، اتنی پیاری آواز میرے دل میں اتر گئی۔ اسی دوران آپ نے یہ آیات پڑھی کہ بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں۔ ان آیات کو سن کر مجھے ایسے لگا کہ میرا دل ابھی پھٹ جائے، مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میں ابھی یہ زمین سے قدم بھی نہیں ہٹا سکوں گا، اس سے پہلے ہی مجھ پر عذاب برس جائے گا۔ بس میں نے اللہ کے عذاب سے ڈر کر سچی توبہ کی، میں مسلمان ہوں۔ کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزال اصل و قدیم، یہ قرآن مجید زندہ جاوید کتاب ہے۔ اس میں بیان کی گئی تعلیمات قیامت تک کے تمام مسائل کے حل کے لیے کافی بھی ہیں اور بہتر بھی ہیں۔ اب دیکھیں قرآن کریم کی ہر آیت ایک واضح نشانی ہے۔ ہم قرآن کریم ایک تو پڑھتے نہیں ہیں، رمضان میں بس ایک عادت ہوتی ہے کھول لیتے ہیں، ختم کرتے ہیں، اس کے علاوہ سارا سال مسلمانوں کی اکثریت قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتی، اور پھر اس کو سمجھنا، ترجمے تفسیر کے ساتھ سمجھ کے پڑھنا، یہ تو پھر دور کی بات ہے۔ قرآن کی ہر آیت واضح نشانی۔ اگر کوئی غیر مسلم اپنا دل صاف کر کے قرآن پاک کو سمجھ لے، پڑھ لے، سن لے تو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے، لیکن دل صاف کر کے پڑھے۔ یہاں ایک ہی معنی افروز بات عرض کروں، قرآن کریم کی ہر آیت بھی اسلام کی سچائی پر واضح دلیل ہے، یوں ہی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک بھی حقانیت اسلام کی واضح نشانی ہے۔ وہ کیسے؟ قرآن کریم کی دو آیات عرض کروں۔ غیر مسلموں کی طرف سے سوال ہوا، کیا سوال ہوا؟ کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں؟ یہ سوال ہوا۔ اللہ پاک نے کیا جواب دیا؟ کہ اس قرآن جیسی کوئی ایک صورت بنا کے لے آؤ، تم اس جیسی کوئی ایک صورت بنا لاؤ۔ اب سوال کیا ہو رہا ہے؟ حضور کی حقانیت پہ، سچائی پہ، حضور کی ذات پہ سوال ہو رہا ہے۔ غیر مسلم نے سوال کیا ہے کیا آپ اللہ کے سچے رسول ہیں؟ اب جواب کیا مل رہا ہے؟ تم قرآن جیسی ایک آیت بنا کر لاؤ۔ یعنی اگر تمہیں اس میں شک ہے کہ حضور اللہ کے سچے رسول ہیں، اس میں شک ہے تمہیں کہ رسول ہیں یا نہیں ہیں، جو یہ کلام لائے ہیں وہ واقعی اللہ کی طرف سے وحی ہے یا نہیں ہے، تو قرآن ان کی سچائی کی دلیل ہے، حضور کے سچا ہونے کی دلیل قرآن ہے۔ تم اس قرآن جیسی
ایک صورت بنا کے لے آؤ، نہیں بنا سکو اور واقعی تم نہیں بنا سکو تو پھر سمجھ لینا کہ حضور اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اعتراض حضور کی ذات پہ ہوا، اللہ نے فرمایا قرآن جیسی صورت بنا لو۔ قرآن جیسی صورت نہیں بنا سکتے تو پھر سمجھ لو یہ اللہ کے سچے رسول۔ اب یہاں سے معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی دلیل قرآن ہے۔ غیر مسلموں نے ایک اور سوال اٹھایا، سوال کیا کیا؟ کیا قرآن سچی کتاب ہے؟ اب پہلے سوال کیا کیا حضور اللہ کے سچے رسول ہے یا نہیں ہے؟ اس کا جواب کیا ملا؟ جو میں نے عرض کیا کہ قرآن جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ، قرآن کی صورتوں جیسی ایک چھوٹی سی صورت بنا کے لے آؤ۔ اب ایک اور سوال کیا، اب قرآن پہ اعتراض کیا کہ کیا قرآن سچا کلام ہے یا اللہ کا کلام ہے یا نہیں؟ اب اس کا جواب سنیے۔ اللہ پاک نے فرمایا تو بے شک میں اس سے پہلے تم میں اپنی ایک عمر گزار چکا ہوں، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ یعنی اے محبوب آپ ان غیر مسلموں کو فرما دیجئے کہ تمہارے درمیان 40 سال کی عمر میں نے گزاری ہے، 40 سال کی عمر گزاری ہے، میرا کریکٹر تمہارے سامنے ہے، کیا تمہیں عقل نہیں؟ سمجھتے نہیں ہیں؟ کیا میری سیرت کے پورے 40 سال اس بات کی دلیل ہے کہ جو میں لایا ہوں یہ واقعی اللہ کا کلام ہے؟ سبحان اللہ، معلوم ہوا کہ محبوب کی سچائی کی دلیل قرآن ہے اور قرآن کی سچائی کی دلیل محبوب کی سیرت پاک ہے۔ سوال محبوب پہ ہوا، جواب ملا قرآن جیسی صورت لے آؤ، تو پتہ چلا کہ محبوب کی سچائی کی دلیل قرآن ہے۔ جب اعتراض قرآن پہ ہوا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے، تو اللہ نے فرمایا، جواب کیا دیا؟ اے محبوب آپ ان سے فرما دیں میں نے 40 سال کا عرصہ تمہارے درمیان گزارا ہے، میری سیرت میرا کردار تمہارے سامنے ہے، تو قرآن کی سچائی کی دلیل حضور کی سیرت ہے۔ اب اسلام کی بنیاد جو ہے نا وہ اصل میں انہی دو باتوں میں ہے، قرآن پاک اور پیارے آقا کی سیرت مبارکہ۔ ان دونوں میں کوئی عیب نہیں نکال سکتا، نہ کوئی قرآن میں عیب نکال سکتا ہے نہ نکال سکے گا، اور نہ کوئی حضور کی ذات میں حضور کی سیرت میں آج تک کوئی عیب نکال سکا ہے نہ نکال سکے گا۔ ایک مرتبہ چند غیر مسلموں کے بڑے بڑے عالم مل کر بیٹھے تھے، آپس میں بیٹھے تھے، سارے ہی کافر تھے، چنانچہ باتیں ہونے لگیں، چلتے چلتے بات محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع ہو گئی۔ یہ سارے غیر مسلم ہیں، ظاہر ہے انہوں نے خوبیاں تو بیان کرنی نہیں تھی، اپنی باطنی بیماریوں کا انہوں نے اظہار کرنا تھا۔ چنانچہ حضور کی برائیوں کے بارے میں سوچا اور حضور کی شادی کا تذکرہ شروع کر دیا کہ انہوں نے 11 نکاح کیے، اس کو ایز اے برائی انہوں نے بات چھیڑی، عیب سمجھ کر بیان کر رہے ہیں، دیکھو جی 11 نکاح کیے ہیں۔ سب نے ان گستاخیوں میں اپنا اپنا حصہ ملایا، ایک غیر مسلم تھا جو چپ بیٹھا تھا، وہ خاموشی سے یہ سب کی باتیں سن رہا تھا۔ جب سب اپنا اپنا حصہ ملا چکے، اس خاموش غیر مسلم کی طرف متوجہ ہوئے، وہ تم کیوں خاموش ہو؟ تم بھی تو کوئی بات کرو نا، کہ ہم بھی حضور کے بارے میں حضور کے خلاف یہ باتیں کر رہے ہیں، تم بھی کچھ بولو، تم کیوں خاموش ہو؟ وہ غیر مسلم بولا، تمہاری باتیں سن کر مجھے لگ رہا ہے کہ اللہ کے سچے رسول ہیں اور اسلام سچا دین ہے، لہٰذا میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہا ہوں۔ سارے حیران ہوئے کہ ہم برائیاں بیان کر رہے ہیں تو تم برائیاں سن کے تم نے کیسے سچائی کو مان لیا کہ اسلام سچا ہے، حضور سچے ہیں، کلمہ پڑھ لیا تم نے؟ باقی نے کہا بتاؤ تو صحیح معاملہ کیا ہے؟ وہ خاموش غیر مسلم بولا کہ تم ہی تو کہتے ہو کہ حضور نے 25 سال میں پہلا نکاح کیا، اور نکاح بھی
اپنے سے بڑی خاتون سے کیا. 40 سال کی عمر کے بعد آپ نے جو باقی نکاح کیے نا وہ پھر کیے. اب بھلا سوچو تو صحیح کہ 25 سال کی عمر ہو اور عرب کا انتہائی خوبصورت نوجوان ہو. سرکار تو پھر ایسے خوبصورت ہے کہ کائنات میں ان جیسا کوئی نہیں، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. یوسف علیہ السلام کے بھی آقا ہیں، کتنے خوبصورت ہوں گے. اور پھر جوانی میں وہ تو ساری عمر ہی خوبصورت ہے، پھر جوانی بھی ہو 25 سال کی عمر ہو کتنے خوبصورت ہوں گے. 25 سال کی عمر میں پہلا نکاح کیا. باقی جو نکاح کیے وہ 40 سال کے بعد کیا. اب ذرا سوچو، انتہائی عرب کا خوبصورت نوجوان ہے، اس کا کردار کتنا پاکیزہ تھا کہ عرب کے اس دور کے بے حیائی والے ماحول نے بھی ان پر کوئی اثر نہیں کیا. ان کی جوانی نفسانی خواہشات سے بالکل بے داغ رہی. ایسا تو بالکل سچا نبی کر سکتا ہے، تو سچا نبی ہی یوں کر سکتا ہے. لہٰذا میں مانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، اور میں آج سے مسلمان ہوتا ہوں. معلوم ہوا قرآن کریم کی ایک ایک آیت، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا، ایک ایک فرمان ذیشان حقانیت اسلام کی واضح دلیل اور نشانی ہے. ہم اپنے آقا کی سیرت کو پڑھیں تو صحیح، ہم اوروں کو سنتے رہتے ہیں، سوشل میڈیا پہ لگے رہتے ہیں، غیر مسلموں کی باتیں سنتے رہتے ہیں، فلاں موٹیویشنل اسپیکر ہے، فلاں ہے، فلاں فلاں. اپنے آقا کی باتیں نہیں سنتے، اپنے آقا کے بارے میں ذکر خیر، آقا کی سیرت کو نہیں پڑھتے، آقا کی سیرت کے بارے میں نہیں سنتے. ان جیسی آئیڈیل ہے ہی کوئی نہیں ذات. اپنا وقت جو ہے زیادہ دیا کریں آقا سے تعلق جوڑنے میں، ذکر مصطفیٰ کرنے سننے میں، حضور کی تعریفیں سننے میں، حضور کے معجزات سننے میں، حضور کے کمالات سننے میں، حضور کی سیرت کے بارے میں سننے میں، کہ یہ ایسی آئیڈیل قسم کی شخصیت ہے کہ ان جیسا ہے ہی کوئی نہیں. لیکن ہمارے پاس اس کے لیے تو وقت ہی نہیں ہے. باقی ہر کام کے لیے وقت ہے، 5 6 گھنٹے سوشل میڈیا پہ لگے رہیں گے، اور کاموں میں لگے رہیں گے، دنیا بھر کی خبریں سننے میں لگے رہیں گے، لیکن جو چیز پہلے سیکھنے والی ہے اس طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی. اب کسی بھی چیز کے سچا ہونے کی ایک واضح اور عام فہم دلیل یہ ہوتی ہے کہ جو کہا گیا ہے ویسا ہی ہو. اب مثلا میں آپ سے کہوں کہ میرے پاس سر درد کی دوا ہے، اب بہت اچھی بات ہے. اب میں جھوٹ بول رہا ہوں یا سچ کہہ رہا ہوں، یہ جانچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ دوا کھا کے دیکھ لیں. اگر سر درد ٹھیک ہو گیا تو میری بات سچی ہے، نہ ٹھیک ہوا تو جھوٹی ہے. الحمدللہ اسلام سچا دین ہے. اس کی واضح ترین نشانی یہ ہے کہ اسلام جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو اب تک کہا وہی ہوا. مثلا قرآن کریم نے کہا نماز برائیوں سے روکتی ہے، تو واقعی برائیوں سے روکتی ہے، بے حیائی سے بھی روکتی ہے. جو واقعی صحیح نماز پڑھتا ہے، اب کو کہ نہیں میں تو نماز ہی پڑھتا ہوں، میں حرام بھی کھاتا ہوں، میں نماز ہی پڑھتا ہوں، جھوٹ بھی بولتا ہوں، میں نماز ہی پڑھتا ہوں، یا اتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں تو فلاں تو نمازی بھی ہے لیکن سارا دن غیبتیں کرتا ہے، فلاں بھی نمازی ہے، میں اس کو جانتا ہوں، کیونکہ اپنی برائیاں زیادہ نظر نہیں آتی نا، اس لیے میں ذرا دوسرے کی بات کرتا ہوں. کوئی نہیں کہے گا میں نمازی بھی ہوں، میرے اندر یہ ایپ بھی ہے. اپنے ایپ چھپے رہتے ہیں، نظر نہیں آتے. ہمیں دوسروں کے ایپ چھوٹے چھوٹے بالکل کلیئر نظر آتے ہیں. اپنے سینکڑوں ہزاروں ایپوں ہم یہ نہیں کہتے میں نمازی بھی ہوں، میں غیبت کرنے والا بھی ہوں، میں نمازی بھی ہوں، میں جھوٹا بھی ہوں، میں نمازی بھی ہوں، میں یہ بھی ہوں. ہم دوسروں کے بارے میں کہتے ہیں وہ نمازی بھی ہے، وہ یہ بھی کرتا ہے، وہ نمازی بھی ہے، وہ بدنگاہی بھی کرتا ہے، وہ نمازی بھی ہے. اگر کوئی نماز بھی پڑھتا ہے پھر بھی گناہ کر رہا ہے، اس کا مطلب اس کی نماز اسے نہیں روک رہی. کیوں نہیں روک رہی؟ کہ اس کی نماز درست نہیں، اس نے تو نماز سیکھی نہیں. نماز کی شرائط، فرائض، واجبات، مستحبات، نماز کی کن باتوں سے ٹوٹ جاتی ہے، یہ ساری چیزیں وہ سیکھی نہیں، ایسی نماز پڑھ رہے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہم صحیح نماز پڑھ رہے ہیں غلط پڑھ رہے ہیں. کتنی غلطیاں ہوتی ہوں گی. ہماری قرات درست نہیں ہے، تجوید کے ساتھ ہم قرات نہیں کرتے. ایک غلطی ہو جائے، زبر زیر اوپر نیچے ہو جائے، معنی بدل جائے، نماز ہی ٹوٹ جاتی ہے. تو کتنی غلطیاں کرتے ہوں گے نماز کے اندر. تو ایسی نماز کیسے روکے گی؟ گناہوں سے، برائیوں سے، بے حیائیوں سے نہیں روکے گی. نماز درست ہوگی. اچھا، درست ہونے کے بعد ہماری نماز اللہ کی رضا کے لیے دکھانے کے لیے نہ ہو.
نماز درست ہو گئی، سارا کچھ سیکھ لیا، بالکل پرفیکٹ ہو گئی، لیکن اس لیے نماز پڑھنے کہ لوگ کہیں نمازی ہیں، لوگ کہیں بڑا نیک آدمی ہے۔ ہر چیز سے نا ریاکاری سے ہی بچنا ہوگا، ہر نیکی اللہ کی رضا کے لیے کرنی پڑے گی۔ تو ایسی نماز واقعی روکتی ہے، برائیوں سے روکتی ہے، بے حیائی سے روکتی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں جو نمازی لوگ ہوتے ہیں ان میں اور بے نمازیوں میں فرق ہو، جو زیادہ مسجد میں آتے جاتے ہیں، 5 وقت کے نمازی ہیں، ان میں اور بے نمازیوں میں بہت فرق نظر آئے گا آپ کو۔ کہ ایسے بھی 4 وقت پڑھتے ہیں، لیکن ان 4 وقت والوں میں بھی پھر بھی نہ پڑھنے والوں میں ان میں پھر بھی فرق نظر آئے گا۔ آپ سروے کر لیں اس بات کا، ان کے کردار میں فرق ہوگا۔ اسلام کہتا ہے سود جو ہے یہ معاشیات کو تباہ کر دیتا ہے۔ اب دیکھ لیں سودی لین دین نے دنیا بھر میں ایک معاشی بحران پیدا کر دیا۔ اسلام کہتا ہے کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو جاؤ، دنیا اور آخرت میں تمہیں بلندیاں نصیب ہو جائیں گی۔ یہ اسلام کا اصول ہے۔ شرط کیا ہے؟ اللہ کے فرما بردار ہو جاؤ، دنیا میں بھی تمہیں ترقی ملے گی، آخرت میں بھی تمہیں ترقی ملے گی۔ اب اس کی مثال دیکھ لیں، قرون اولیٰ یعنی اسلام کی ابتدائی زمانوں میں صحابہ کرام نے ان تعلیمات پر عمل کیا، اور الحمدللہ 10 سال بھی نہیں گزرے تھے کہ اس وقت کی جو سپر پاورز تھی، روم اور ایران جیسی سپر پاورز کے تخت مسلمانوں کے قدموں کے نیچے تھے۔ مسلمان ہی دنیا میں چھائے ہوئے تھے، لیکن جیسے جیسے دین سے دور ہوتے گئے حالات اب آپ کے سامنے 56 اسلامی ممالک ہیں، لیکن سب کو پتہ ہے کیا حال ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے صرف 2.5 سال حکومت کی، 2.5 سال کے عرصے میں انقلاب برپا کر دیا۔ کوئی غریب ملتا ہی نہیں تھا، زکوٰۃ دینے کے لیے نکلتے تھے گورنمنٹ کے بندے، زکوٰۃ لینے والا بندہ نہیں ملتا تھا، کوئی غریب تھا ہی نہیں۔ یہ اسلام کا نظام ہے۔ آج بھی اگر اسلامی تعلیمات کا یہی اثر ہے، بندہ ان تعلیمات پر عمل کرنا شروع کر دے، دیکھتے ہی دیکھتے اس کی ترقی شروع ہو جاتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ قرآن کریم میں، احادیث میں جو کچھ فرمایا گیا ہے ویسا ہی ہوا اور ویسا ہی ہوگا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام سچا دین ہے۔ غیر مسلم جو سن رہے ہیں اس بات کو، وہ تجربہ کر لیں، اسلام پہ تحقیق کر لیں کہ اسلام نے جو کچھ کہا وہی ہوا، جو اللہ اور اس کے محبوب نے فرمایا وہی ہوا، اور آئندہ بھی وہی ہوگا، قیامت تک وہی ہوگا جو رب نے فرما دیا۔ اللہ کے محبوب کی زبانی ہم نے جو سن لیا ایسا ہی ہونا ہے۔ سائنس کا دور ہے نا، کچھ عرصہ پہلے ہی الٹرا ساؤنڈ مشین ایجاد ہوئی، تو سائنسدان ابھی اس کے بارے میں تحقیق کر رہے تھے کہ ماں کے پیٹ کے اندر بچہ کیسے بنتا ہے، یہ سارا پروسیس کیسے ہوتا ہے، نطفہ ایک دم انسانی شکل کیسے اختیار کرتا ہے، کیسے مختلف مراحل سے گزرتا ہے۔ امریکہ کا ایک ڈاکٹر تھا مارشل جانسن، وہ بھی اس تحقیقاتی ٹیم میں تھا۔ ایک مرتبہ اس کی ملاقات ایک مسلمان سے ہوئی، ملاقات کے دوران مسلمان نے قرآن کریم کی یہ آیت ڈاکٹر کو سنائی، پارہ 29 سورہ نوح آیت نمبر 14 کہ حالانکہ اس نے تمہیں کئی حالتوں سے گزار کر بنایا۔ اب ڈاکٹر جانسن نے جیسے یہ بات سنی تو وہ اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا، حیران ہو گیا، تعجب سے بولا کہ یہ ناممکن ہے، یہ آیت قرآن کی نہیں ہو سکتی۔ مسلمان نے اس کو یہ آیت قرآن میں دکھائی، یہ دیکھو قرآن کی آیت ہے، اور خالی یہ ایک آیت نہیں ہے، انسانی تخلیق پہ اور کئی آیتیں ہیں کہ پہلے نطفہ ہوتا ہے، پھر 40 دن میں یہ بنتا ہے، پھر 40 دن میں یوں ہوتا ہے، پوری ڈیٹیل قرآن نے بتا دی کہ بچہ کیسے بنتا ہے پیٹ کے اندر، 9 مہینے میں کیا کیفیات ہوتی ہے، قرآن نے تو پہلے بتا دیا۔ وہ ڈاکٹر بولا کہ اب 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس الٹرا ساؤنڈ مشین تھی جس کی وجہ سے انہوں نے یہ بات بتا دی، تو اب ایسا تو ممکن نہیں، 1400 سال پہلے تو اس کا تصور بھی نہیں الٹرا ساؤنڈ مشین کا، پھر کیسے پتہ چلا ان کو؟ پھر دوسری صورت یہی ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ رب العالمین کا کلام ہے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن کا لا ریب ہونا بھی ایک نعت مصطفیٰ ہے۔ ہم جو کہتے ہیں نا کہ الحمدللہ سے والناس تک کہ سارا قرآن حضور کی نعت ہے، تو واقعی ایسا ہی ہے، سچی بات ہے یہ۔
قرآن کا ہر لفظ، ہر آیت، چاہے اس کا مطلب کچھ بھی ہو، ٹاپک کوئی بھی ہو، وہ صداقت مصطفیٰ کی دلیل ہے، اس لیے حضور کی نعت ہے۔ یہ سب شواہد ہیں، دلائل ہیں، واضح نشانیاں ہیں جو محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی گئیں۔ اب اس کا انکار کون کرتے ہیں؟ فاسق لوگ ہی کرتے ہیں۔ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ مان جاتے ہیں، فاسق اس کا انکار کرتے ہیں۔ اہل بیت پاک کی مشہور شخصیت ہے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے پاس ایک دہریہ اتھیسٹ جو خدا کو نہیں مانتے نا، وہ آیا۔ اس نے کہا کہ امام جعفر صادق نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے کبھی سمندر میں سفر کیا؟ اس نے کہا ہاں کیا ہے۔ میں نے کہا کوئی واقعہ سناؤ پھر۔ اس نے کہا کہ ایک دفعہ سمندری سفر پہ تھا کہ خوفناک حادثہ پیش آیا۔ اس نے کہا اس کی تفصیل بتاؤ اس حادثے کی۔ کہا کہ میں سفر کر رہا تھا تو لہریں چلی، طوفان آیا، میری کشتی الٹ گئی، ٹوٹ گئی۔ اب ایک پھٹا میرے ہاتھ لگ گیا کشتی کا، اب وہی ایک سہارا تھا میرا، اسی پھٹے پہ تیرتا تیرتا میں کنارے کی طرف آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اتنے میں زوردار لہریں آئیں، وہ پھٹا بھی میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اب سمندر کی تیز موجوں نے مجھے اٹھا کے کنارے پہ پھینک دیا۔ اب امام جعفر صادق نے فرمایا کہ جب تم سمندر میں اترے تھے تو تمہیں کس پہ بھروسہ تھا؟ کشتی پہ، کشتی چلانے والے پہ، ملاح پہ، یہ خیر و عافیت سے مجھے پہنچا دیں گے منزل تک۔ اور جب کشتی ٹوٹ گئی پھر تمہیں کس پہ بھروسہ تھا؟ اس ایک پھٹے پہ کہ پھٹا مجھے کنارے پہنچا دے گا، میری جان بچا دے گا۔ پھر جب وہ تختہ بھی ہاتھ سے چھوٹ گیا تم بالکل ہیلپ لیس ہو گئے، بے یار و مددگار ہو گئے۔ کیا اس وقت بھی کوئی بچانے کی امید تھی؟ کہا جی ہاں مجھے امید تھی اس وقت بھی کہ بچ سکتا ہوں۔ امام جعفر نے فرمایا کہ اس وقت تو کوئی سہارا نہیں تھا، پہلے تو کشتی کا سہارا تھا، ملاح کا سہارا تھا، پھر وہ تختہ ہاتھ لگ گیا، تختے کا سہارا تھا، تختہ بھی نہیں رہا، تو اب کس پہ سہارا تھا؟ کس پہ بھروسہ تھا؟ اب وہ خاموش ہو گیا۔ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ اس خوفناک حالت میں بھی، تیرے نہ چاہتے ہوئے بھی، جو ایک امید بندی تھی تیرے بچنے کی، اسی ہستی کو تو خدا کہتے ہیں۔ جس ہستی پر تمہیں وہ آخری بھروسہ تھا کہ جب سارے بھروسے ختم ہو جاتے ہیں، وہ اس وقت جس ذات پہ بھروسہ ہوتا ہے وہی تو خدا ہے، اسی کو خدا کہتے ہیں، اور اسی نے تجھے ڈوبنے سے بچا لیا۔ وہ فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ اسلام دین فطرت ہے۔ اگر واقعی کوئی اسلام کو صحیح اسٹڈی کرے دل و جان سے، دل نیوٹرل ہو کے، اپنے دل کو پاک صاف، تعصب سے پاک، مسلمانوں سے جو نفرت ہے وہ دل سے نکال دے، کچھ دیر کے لیے نکال کے اسلام کو صحیح اسٹڈی کرے، قرآن کو، اللہ کے محبوب کی باتوں کو، آپ کی سیرت کو، تو واقعی وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ اور واقعی دنیا بھر میں سینکڑوں لوگ مسلمان ہو ہی رہے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔